بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی کو پہلی رات ابا کے کمرے میں بھیج دیا۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ بھابھی بھائی کے پاس جانے سے پہلے ابا کے کمرے میں جاتی اور کافی بری حالت میں نکلتی۔ ایک رات بھابھی کے کپڑے پہن کے میں ابا کے پاس گئی تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ ابا نے مجھے بھابھی سمجھ کر، میرا نام نائلہ ہے، میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اور اب بھائی کی شادی ہو رہی تھی جس کی سب سے زیادہ خوشی مجھے تھی، کیونکہ جب سے بہنوں کی شادی ہوئی تھی میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور اب بھابھی کے آ جانے سے میرا دل لگ جانا تھا۔ یہ تصور ہی مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے بھائی کی شادی کے ہر فنکشن پر بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر تصاویر کھنچوائی تھی، لیکن جو کچھ رخصتی کے بعد میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی لاؤنج میں بیٹھی تھی اور سب مہمان جا چکے تھے۔ مجھے لگا امی مجھے کہیں گی کہ تم اپنی بھابھی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، لیکن امی نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میرے ابا نے بھائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرا بھائی جو اپنی خوبصورت سی دلہن دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ابا کی پکار پر خاموشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھابھی کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بھی بہت خوش مزاج کی لگ رہی تھی۔ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگی۔ میں اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں بھابھی سے اپنی دوستوں کا ذکر کرنے لگی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، لیکن ان کی نظریں بار بار سامنے ابا کے کمرے کے بند دروازے پر جا کر ٹک جاتی۔ امی بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، بس میں ہی بھابھی کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ امی اتنی جلدی کیوں سونے چلی گئی تھی، حالانکہ امی شادی پر خوش تھیں، لیکن جب سے رخصتی کروا کر بھابھی کو گھر لائی تھی ان کا موڈ مجھے بہت خراب لگ رہا تھا، اس لیے منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کو گھر آتے ہی ہوا کیا ہے۔ بھابھی بھی کچھ چپ چپ سی تھی۔ میری شادی شدہ بہنیں بھی خراب موڈ کے ساتھ ہال سے ہی واپس لوٹ گئی تھیں، گھر بھی نہیں آئی تھیں۔ گھر آتی تو دلہن کا اچھا استقبال کیا جاتا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بھائی بڑی سنجیدگی سے کمرے سے باہر آئے تھے اور مجھے بھابھی کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگے، تم سونے نہیں گئی اپنے کمرے میں؟ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مجھے بھائی کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کس روکھے لہجے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بات بھائی نے بھابھی سے کی وہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھائی کہنے لگے، رابعہ تم ابا کے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے برجستہ پلٹ کر دیکھا تھا، بھابھی بھی بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی شادی کی پہلی رات بھلا کون سی دلہن یوں سنورے سسر کے کمرے میں جاتی ہے؟ ایک بات اور کہ میری والدہ اور والد الگ کمروں میں ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھتی کہ بھابھی جواب کیا دیتی ہیں، بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، لیکن میں اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی۔ میں کمرے میں آ تو گئی تھی لیکن میرا پورا دھیان باہر تھا۔ میں پہلے تو اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ آخر ابا نے بھابھی کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا۔ میں کچھ دیر تو اپنے کمرے میں ہی بے چین سی رہی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے تبدیل کر کے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا۔ جو کچھ مجھے اپنے سامنے نظر آیا وہ مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ بھائی باہر نہیں تھے اور بھابھی ابا کے کمرے سے نکلی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر دیکھا تھا، روتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میری بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی کیوں رو رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے رات بھر چین سے نیند نہیں آئی تھی۔ بامشکل ہی فجر کے بعد میں سوئی تھی۔ میری آنکھ ایک شور سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا امی کسی پر چنگھاڑ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ صبح صبح امی کیوں چیخ رہی ہیں۔ میں نے جھٹ سے لحاف اتار کر سائیڈ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن سامنے منظر دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ امی میری نئی نویلی بھابھی پر چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے زبان چلانے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ خبردار جو تم نے آج کے بعد مجھے کسی بات کا جواب دیا تو چلو اور جا کر کچن میں ناشتہ بناؤ۔ میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ میری شادی شدہ دونوں بہنیں بھی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ مجھے حیرت سی ہو رہی تھی کہ ایک دن کی دلہن کے ساتھ میری اماں ایسا بھی رویہ کیسے اختیار کر سکتی ہیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور امی سے کہا کہ ناشتہ میں بنا دیتی ہوں، بھابھی کی ابھی رات کو ہی تو شادی ہوئی ہے۔ لیکن میری ماں ہتھے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگیں، خبردار جو تم نے اس لڑکی کی حمایت کی تو آج کے بعد سارے گھر کا کام یہی کرے گی۔ یہ سن کر میری بھابھی کچن میں چلی گئی۔
میری بہنیں کہنے لگی امی ہماری تو ہمارے سسرال میں ناک کٹ گئی ہے کہ ایک اکلوتا بھائی جس کی شادی اتنی چاؤ سے کی اور اس کے سسرال والوں نے تمہیں سونے کی کوئی چیز نہیں پہنائی، اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ میری بہن نے نفرت سے کہا۔ تو اب میں سمجھی تھی کہ میری ماں اور بہنوں کا کس بات پر منہ سوجا ہوا تھا کہ میری بھابھی جہیز اتنا نہیں لائی تھی۔ مجھے بہنوں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ اب امی بھی شروع ہو گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کتنے پیسے لگ گئے تھے اس کی شادی پر۔ مجھے تو لگا تھا کہ امیر لوگ ہیں، گاڑی تو ضرور میرے بیٹے کو جہیز میں ملے گی، لیکن نہیں، ایسے کنجوس لوگ کہ بس اپنی خوبصورت بلا ہی خالی ہاتھ ہمارے پلے باندھ دی۔ میری بھابھی اس وقت عام سے حلیے میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی، اور میری ماں بہنوں کو جہیز نہ ملنے کا قلق ستائے جا رہا تھا۔ میرا جی چاہا بھائی کے کمرے میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی ماں بہنوں کا رویہ اپنی ایک دن کی دلہن سے جا کر دیکھ لو، جن بہنوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تم نے خود ہی شادی دیر سے کی ہے۔ میرا بھائی سب سے بڑا تھا اور تھا بھی گھر والوں کا نہایت ہی فرما بردار، اس لیے دونوں بہنوں کی شادی پر میرے بھائی نے بہت جہیز دیا تھا، اور جب اس کی اپنی شادی ہوئی تھی تو انہیں توقع کے مطابق کچھ نہ ملا تھا۔ بھائی جب کمرے سے باہر نکلے تو حشاش بشاش تھے، اپنی نئی دلہن کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر وہ بھی کچھ نہیں بولے تھے، امی سے بہت ڈرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی میری والدہ کا فرما بردار تھا، اس لیے میں جانتی تھی کہ امی جیسی سوچ ہی بھائی کی بھی ہوگی۔ ابھی میرا یہ افسوس ہی کم نہ ہوا تھا کہ ابا جب اپنے کمرے سے باہر نکلے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا کہ بھابھی دلہن بنے رات کو ابا کے کمرے سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ مجھے لگا شاید ابا نے بھی کم جہیز ملنے پر ہی بھابھی کو تانے مارے ہوں گے، لیکن بات تو کچھ اور ہی تھی۔ ابا جب ناشتے کی میز پر بیٹھے تو میری بھابھی کی میرے ابا کو دیکھ کر رنگت سی اڑ گئی تھی، وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بھابھی کے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر حیران تھی، اور اپنے ابا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر برا لگ رہا تھا۔ پھر تو سب کا ہی یہی رویہ بھابھی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا، وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ سارا دن وہ کام کرتی رہتی، اور رات کو جب بھائی گھر آتے تو ابا کے کمرے میں چلے جاتے، اور جب کمرے سے باہر نکلتے تو بھابھی کو اشارہ کرتے کہ وہ ابا کے کمرے میں چلی جائیں۔ وہ بیچاری پریشان حال ہو کر ابا کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن جب وہ کمرے سے واپس آئیں تو بری طرح سے ہانپ رہی ہوتی، پسینے سے شرابور ہوتی، اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر مجھے ان کی ایسی آوازیں ان کے کمرے سے سنائی دیتی جیسے وہ الٹیاں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کی ناگواری سے بھی یہی لگتا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیل کر کے آئی ہیں۔ مجھے یہ بات جس شکوک و شبہات میں ڈالتی، میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کرنے لگتا۔ پورا دن میری ماں میری بھابھی کا جینا دوبر کیے رکھتی تھی، اور رات کو وہ 2 گھنٹے ابا کے کمرے میں گزار کر واپس آتی تھی، اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور نہا کر واپس آتی۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ ابا انہیں کیوں اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور بھائی بھابھی کو کیوں اشارے سے ابا کے کمرے میں بھیجتے ہیں، اور میری ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک بار میری بھابھی کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے بھابھی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ہر وقت کے آنسو مجھے بہت دکھ دیتے تھے کہ کیا جہیز نہ دینا عورت کا اتنا بڑا عیب ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا، جانتے تھے کہ سو چکے ہوں گے، اس لیے میں کچن میں چلی گئی تاکہ بھابھی کی کچھ مدد کروں، لیکن جو کچھ میں نے کچن میں دیکھا میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ میری بھابھی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور کسی کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ وہ موبائل شاید میرے بھائی کا تھا، بھائی اس وقت سو چکے تھے، ہو سکتا ہے وہ چوری چھپے موبائل لے کر آتی ہوں اور اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی ہوں۔ کون ہو سکتا ہے وہ جس سے میری بھابھی بات کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، کیونکہ میری بھابھی اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ ایک حادثاتی موت میں مر چکے تھے، اور چچا نے رشتہ تو بھابھی کا یہی کہہ کر طے کیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی جیسی ہی ہیں، لیکن شادی پر بھابھی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں اور باقی گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ایک بار بھابھی نے مجھے بتایا کہ ان کی چچی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی، آپ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ چچا کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ بھلا انہیں کیوں جہیز دیتے۔ جو کچھ بھی میری بھابھی کے والد کا حصہ تھا وہ سب ان کے چچا اپنے قبضے میں رکھ چکے تھے۔ وہ بیچاری تو وہاں سے بھی ظلم ہی سہتی آئی تھی، لیکن وہ اس وقت کس سے بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کی چچی نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد ہے۔ میری بھابھی کے ساتھ یہاں بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔
میرا دل اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کٹتا رہتا تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بھابھی اس وقت جس سے بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد تھا۔ میری بھابھی اس سے کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ شخص جو میرا سسر ہے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ کاش کہ جو ظلم وہ میرے ساتھ کرتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو تو اسے پتا چلے۔ یہ بات سن کر میں وہیں پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جس سے میری بھابھی بات کر رہی تھی، اور ابا ایسا کیا کرتے تھے بھابھی کے ساتھ۔ مجھے ابا کی حرکت خود بھی پسند نہ تھی، لیکن جس طرح سے میری بھابھی روتے سسکتے بد دعا دے رہی تھی میری روح تک لرز گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ابا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو کچھ وہ بھابھی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر میری بہنوں کے سسر بھی ان کے ساتھ کریں تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ اور میرا بھائی کیا بالکل بے غیرت ہو چکا ہے جو خود اپنی بیوی کو اپنے باپ کے کمرے میں بھیجتا ہے، حالانکہ میرا باپ میری بہنوں سے کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سسر کی خدمت کرنے کی، نہ ہی اس کے کمرے میں اکیلے جانے کی۔ میری دونوں بہنیں بہت تیز مزاج تھیں، اپنے سسرال والوں کو نچا کے رکھا ہوا تھا، شوہر بھی ان کے قابو میں تھے، اور جب یہاں آتی تو بھابھی کی شامت لائے رکھتی تھی، ہر وقت انہیں جہیز نہ لانے کے تانے دیتی تھی۔ میری والدہ بھی کسی سے کم نہ تھیں، پورا دن میری بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ دن میں 1 گھنٹہ بھی بھابھی کو آرام کے لیے نہیں ملتا تھا۔ میں اس وقت بھابھی کی مدد کر دیتی جب امی سو رہی ہوتی تھی، پھر وہ مجھ سے کبھی کبھی اپنے دل کی بات بھی کر لیتی تھی، لیکن جب میں ان سے یہ پوچھتی کہ ابا انہیں کمرے میں بلا کر کیا کہتے ہیں تو ان کی رنگت اڑ جاتی تھی، وہ یکدم ہی فک رنگ کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری بھابھی بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ ایک دن جب بھابھی میرے ابا کے کمرے میں گئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ ابا بھابھی کو کیوں روز اپنے کمرے میں بلاتے ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگتی، کہتی منہ بند رکھا کرو اپنا، خبردار جو دوبارہ ایسا کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھا بھی تو مجھے اپنی امی پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیوں کچھ نہیں بتاتی۔ میں اپنی بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سوچ ہی لیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ابا کمرے میں بھابھی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرا بھائی میرے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے جو بات امی یا ابو کہہ دیتے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ ایک رات جب بھابھی کمرے میں گئیں، کچھ دیر بعد میں بھی ابا کے کمرے میں جانے کے بہانے کہ آخر جا کے دیکھوں تو میری ماں نے فوراً مجھے ٹوک دیا، کہنے لگی کہ خبردار جو تم کمرے میں گئی بھی تو۔ میں نے کہا کہ کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتی، مجھے ابا سے کام ہے۔ امی نے کہا کہ جب تک تمہاری بھابھی کمرے میں ہے تم نہیں جاؤ گی، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ایک رات تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں رات کو کچن میں جانے لگی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جیسے میں لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر دروازہ کس نے کھولا ہے۔ میں جب دروازے سے باہر آئی تو میری بھابھی صحن سے ہوتے ہوئے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ چھت پر کیا کرنے جا رہی ہیں۔ میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں چھت پر پہنچی میں نے چھپ کر دیکھا میری بھابھی ایک نوجوان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ وہ اس شخص سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کون تھا وہ شخص؟ بھابھی کا کیا لگتا تھا؟ کوئی عاشق؟ میں واپس لوٹ آئی، مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک طرف تو میری بھابھی مظلوم بنی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کون سا روپ تھا ان کا جو میں دیکھ رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ سب کو جگا کر بھابھی کی اصلیت بتا دوں۔ میں جیسے ہی لاؤنج سے اندر آئی کہ اپنے کمرے میں واپس جا سکوں تو لاؤنج کے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی کہ کیا جواب دوں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے تازی ہوا کے لیے باہر آئی۔ وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ پورے گھر میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر تو میں اور بھی گھبرا گئی تھی کہ کیا کہوں اور کیا نہیں۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھابھی بھی آ گئیں۔ بھائی کو دیکھ کر تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں بچا لیا۔ میں نے کہا کہ میں اور بھابھی دونوں ہی باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ میری بات سن کر بھابھی کچھ دنگ سی رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہی صحن میں تھی۔ میرا بھائی مطمئن سا ہو گیا۔ اس وقت تو میری بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے روز میری بھابھی میرے کمرے میں آ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے ان کو بچا لیا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ چھت پر کیوں گئی تھی اور جو شخص چھت پر تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے۔
جسے چچا نے بچپن سے ہی گھر سے نکال دیا تھا تاکہ بڑا ہو کر کسی سے اپنا حصہ ہی نہ مانگ لے۔ کہنے لگی میرا بھائی چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا اس لیے میری مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ خود کو اسٹیبلش کر چکا ہے اور بہت جلد میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر بہت حیرت سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے؟ وہ کہنے لگی میں کیا بتاتی، اس گھر میں آتے ہی مجھ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری آزمائشیں شادی کے بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے لیے تو جبر مسلسل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں گی؟ کہنے لگی تمہارا بھائی میرے لیے تو بولتا ہی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میں ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزاروں؟ ان کی بات تو درست تھی۔ پھر کہنے لگی تمہارے والد بھی اچھے انسان نہیں ہیں، میں وہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ ابا آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ میری بات سن کر کہنے لگی کسی دن خود جا کر دیکھ لینا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آج میں آپ کے کپڑے پہن کر ابا کے کمرے میں جاؤں گی، آپ میرے کمرے میں خود کو بند کر لینا۔ وہ میری بات مان گئی۔ رات کو بھابھی کے کپڑے پہن کر میں ان کے کمرے میں گئی تھی، لیکن میں نے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے دیکھ کر میرے ابا یہی سمجھے کہ میں بھابھی ہوں۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ میں کالا عمل سیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ زندہ مرغیاں حلال کر کے دو، مجھے ان کا خون گلاس میں ڈال کر دو۔ یہ سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا باپ کون سا عمل کر رہا ہے؟ ابا نے 3 زندہ مرغیاں نکال کر کہا کہ اسے کاٹ کر اس کا خون گلاس میں ڈال کر دو، وہ میں پیوں گا۔ پھر بولے کہ آج آخری عمل ہے، اس کے بعد جو چاہوں جنات سے کروا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ الٹا پڑنے لگے، لیکن میں نے مرغیوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپ کوئی ایسا عمل سیکھے۔ شاید بھابھی بھی اس وجہ سے گھبراتی تھی، الٹیاں کرتی تھی، نہاتی تھی۔ مجھے بھی یہ سب سوچ کر گھن ہی آ رہی تھی۔ میں یہ عمل کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ اوپر کیا تو ابا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ابا میں آپ کو یہ عمل نہیں کرنے دوں گی، یہ غلط عمل ہے۔ میرے والد مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بھابھی کو اپنے کمرے میں زبردستی بند کر کے خود جان بوجھ کر یہاں آئی تھی تاکہ آپ کو ایک غلط فعل سے روک سکوں۔ میں نے کہا ابا یہ سخت گناہ ہے، ایسے کلمات کو پڑھ کر آپ عذاب کے مرتکب ہوں گے۔ میں رو رو کر انہیں سمجھانے لگی تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے یہ اس لیے سیکھنا چاہتا تھا کہ میں دولت کما سکوں۔ میرے سمجھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں نے بھابھی سے یہ کہا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ میں اپنے گھر والوں سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے بھابھی پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ آپ کا بھائی مجھ سے لے گا۔ بھابھی کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا۔ اس طرح میری شادی اپنی بھابھی کے بھائی سے ہو گئی۔ میرے گھر والوں کا رویہ بھی بھابھی سے ٹھیک ہو گیا۔ میری تھوڑی سی عقل استعمال کرنے سے 2 گھر بس چکے تھے۔ میں نے اپنی بھابھی کا گھر بچا لیا تھا اور انہیں ظلم سے نجات بھی مل گئی تھی۔ جمعرات کو بیوی کی 2 چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑنا۔ کچھ چیزیں الفاظ سے نہیں چھو لینے سے بولتی ہیں، اور رشتوں میں سب سے زیادہ وزن اسی لمس کا ہوتا ہے جو نرمی، احترام اور محبت سے کیا جائے۔ جمعرات کا دن روحانی دن ہے، رحمتوں کا دروازہ کھلنے والا دن، اور اسی دن جب شوہر بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑتا ہے تو یہ عمل صرف ہاتھ پکڑنا نہیں رہتا، یہ دل پکڑنے کا عمل بن جاتا ہے۔ یہ لمس بتاتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، ہم ایک ہیں، اور جس گھر میں دل ایک ہو جائیں وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ اسی لیے جمعرات کو بیوی کی 2 چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے بیوی کا ہاتھ۔ دیکھیں اکثر گھروں میں محبت ہوتی ہے مگر اظہار نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی کے لیے فکر رکھتا ہے، تھکتا بھی ہے اس کے لیے، محنت بھی اس کے لیے کرتا ہے، مگر بیوی کے دل کو کیسے پتا چلے؟ اس ایک ہاتھ پکڑ لینے میں وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ جب جمعرات کی شام یا رات شوہر بیوی کے ہاتھ کو آہستہ سے تھامتا ہے تو فرشتے اس کے گھر کے دروازے پر آ کر رحمت لکھنے لگتے ہیں، کیونکہ جمعرات کو بیوی کی 2 چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ ایسے نہیں آتا، یہ دلوں کی صلح، دلوں کی تصویر اور دلوں کے گرہ کھلنے کے بعد آتا ہے۔ یہ ہاتھ پکڑنا بیوی کے دل میں یہ احساس جگا دیتا ہے کہ میں تنہا نہیں، میرا کوئی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اور ایک مطمئن دل کے ساتھ کی گئی دعا وہ ہوتی ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، اور جب بیوی کے دل کی دعا اٹھتی ہے تو آسمان کے دروازے بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ شوہر کے ہاتھ میں جب بیوی کا ہاتھ آتا ہے تو اس گھر کی ہواؤں میں سکون اترنے لگتا ہے، گھر کی دیواریں بھی محبت کی خوشبو محسوس کرتی ہیں، اور یقین جانے جہاں سکون اتر آئے وہاں برکت خود ٹھہر جاتی ہے۔
یہ بات صرف الفاظ نہیں، زندگی کا تجربہ ہے۔ ایسی محبت جس میں نفس نہیں دل ہو، ایسا لمس جس میں خواہش نہیں شفقت ہو، ایسی قربت جس میں غلبہ نہیں رفاقت ہو، وہ گھر جنت کے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دستی کے بادل ہٹتے ہیں اور اللہ کی رحمت گھر کی چھت پر اتر آتی ہے، کیونکہ جہاں محبت جم جاتی ہے وہاں رزق بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، بیوی کی چادر یا دوپٹے کے کنارے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نظر تو چھوٹے آتے ہیں مگر عرش تک راستہ بناتے ہیں، اور ایسے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جمعرات کے دن بیوی کی چادر یا دوپٹے کے کونے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا۔ یہ عمل صرف ایک کپڑے کو چھونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ساری محبت، عزت اور رشتے کے تقدس کو ہاتھوں میں لینے کا عمل ہے۔ سوچو، ایک شوہر جب بیوی کی چادر کے کونے کو احترام کے ساتھ پکڑتا ہے تو وہ صرف کپڑے کا ایک حصہ نہیں پکڑ رہا ہوتا، وہ اس گھر کی عزت پکڑ رہا ہوتا ہے، اس رشتے کی پاکیزگی پکڑ رہا ہوتا ہے، اس محبت کی حرمت پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس لمحے میں دل سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس گھر کو امن دے، سکون دے، رزق میں کشادگی عطا فرما، تو یہ دعا صرف زبان کی دعا نہیں رہتی، یہ دل کی صدا بن جاتی ہے، اور دل کی صدا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان دو چیزوں میں سے دوسری چیز ہے بیوی کے دوپٹے کا کونا، جو محبت کے پردے کی علامت ہے۔ یہ چادر، یہ دوپٹہ، یہ صرف لباس کا نہیں ہوتا، یہ بیوی کی حیا، اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا وقار ہوتا ہے۔ اور جس شوہر نے اپنی بیوی کی عزت کو عزت دی، اللہ نے اس کے رزق میں اپنی رحمت شامل کر دی، کیونکہ اللہ اسی گھر میں رزق بساتا ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل روحانی خزانے کی کنجی ہے۔ اور جب جمعرات کو بیوی کے دوپٹے کا کونا پکڑا جاتا ہے تو یہ دنیا نہیں دیکھتی مگر آسمان دیکھ لیتا ہے، زمین نہیں سنتی مگر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے بیوی کی چادر کا کونا اللہ کے امان میں دے دیا گیا ہو، اور جس گھر کی چادر اللہ کے امان میں ہو اس گھر کو نظر بد نہیں لگتی، اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، اس گھر کی چھت پر رحمتوں کا سایہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں سکون اترتا ہے، تنگ دستی کے پردے پھٹتے ہیں اور محبت کا نور بڑھتا ہے۔ یہ عمل کوئی رسم نہیں، یہ دعاؤں کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ جب شوہر چادر کے کونے کو پکڑ کر دعا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے، اس نے محبت کو قدر دی، میں اس کے رزق میں اپنی نصرت شامل کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے، چہرے نرم ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، اور رزق چل کر نہیں بہہ کر آنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھروں میں رحمتیں اوپر سے نہیں اترتی جب تک دلوں کے دروازے نرم نہ ہو، اور دل نرم ہوتے ہیں محبت، احترام اور شکر گزاری سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کی محنت جتنی سخت ہوتی جاتی ہے اس کے دل کی مٹی اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو گھر میں سکون، برکت اور رحمت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ رزق کم نہیں ہوتا، بس اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جمعرات کا دن محبت، خیر اور رحمت بانٹنے کا دن ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہو، دلوں میں دوری ہو، بات بات پر غصہ آئے، بچے نافرمان ہو جائیں، پیسہ ہو مگر سکون نہ ہو، تو اسے جمعرات کے دن بیوی کی دو چیزیں پکڑنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عشق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔